السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اس جمعہ جو ہے ریاض میں ایک اچھی سمٹ تھی، بہت بڑی سمٹ تھی، انٹرپرنرز کی سمٹ تھی، تو اس میں جانے کا موقع ملا اور ماشاءاللہ جو ہے وہاں پر کافی چیزیں سیکھنے کو ملی، کافی چیزیں سمجھنے کو ملی کہ کس طرح لوگ جو ہے محنت مشقت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں اور پھر کیا کیا غلطیاں انہوں نے کی ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کیا کیا اچھے کام انہوں نے کیے ہیں یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر سیکھیں۔ تو ایسی ایک کہانی ہے پی سی مصطفیٰ کی۔ پی سی مصطفیٰ جو ہے یہ کیرلا سے ان کا تعلق ہے، ملیالی ہے یہ، اور فی الوقت جو ہے یہ آئی ڈی فریش نام کی جو کمپنی ہے، ملٹی بلینر کمپنی ہے یہ، تو اس کے یہ سی او ہے، اور انہوں نے اپنی پوری داستان کس طرح یہ آئے ہیں انہوں نے بتایا اپنی تقریر میں، انگلش میں یہ ہوا تھا، تو میں نے سمجھا کہ اس کو میں اپنی اردو جاننے والے دوست احباب سے میں اس چیز کو شیئر کروں تاکہ جو ہے آپ بھی اس چیز کو سیکھیں۔ تو انہوں نے 7 پوائنٹس اس کے اندر بتائے تھے، اور میں 7 کے 7 پوائنٹس جو ہے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، 1-2-4 اچھے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہے گھبرائیے مت، ڈریے مت، اور جو ہے انہوں نے سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ بتایا تھا کہ غلطی کریے، غلطی کرنے سے آدمی سیکھتا ہے، ایک بار غلطی ہوتی ہے، 2 بار غلطی ہوتی ہے، غلطیاں کرتے کرتے جو ہے آدمی سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ اور غلطی کے ڈر سے اگر ہم جو ہے غلطی کے ڈر سے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، اگر یہ غلطی کر دیں گے تو کیا ہوگا، وہ غلطی کر دیں گے تو کیا ہوگا، اگر بڑھ جائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پہلا جو انہوں نے اصول بتایا ہے وہ یہی کہ غلطی کریے، غلطیوں سے سیکھیں گے اور آپ آگے بڑھیں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے بتایا تھا بہت زبردست پوائنٹ تھا، دوسرا پوائنٹ انہوں نے جو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو پیشن ہے اس کے پیچھے آپ پڑھیے، یعنی کہ آپ کا کوئی مقصد، کوئی پیشن حلال ہو تو آپ اس کے پیچھے جائیے، آپ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ فوکس کے پیچھے آپ لگے رہیے۔ لوگوں کے لاکھ بولنے کے باوجود بھی لوگ آپ کو ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان سب چیزوں کے اوپر توجہ نہ دیں، بلکہ آپ جو ہے آگے بڑھیے، اپنے فوکس کو ذہن میں رکھیے، مجھے یہ مقصد ہے میرا۔ مشقت اور مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ اپنی کوشش کریے، باقی اللہ پر چھوڑ کے جو ہے نا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ تیسری چیز انہوں نے جو بتائی تھی وہ یہ کہ پیسے کمانے کے لیے عام طور پہ جو لوگ شارٹ کٹس دیکھتے ہیں پیسے کمانے کے لیے عام طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ شارٹ کٹس کی چکر میں اپنے جو ایتھیکل ویلیوز ہے اس کے اوپر آپ کمپرومائز مت کریے۔ اب انہوں نے جو تقریر میں کہا ایتھیکل ویلیوز، مائی ایتھیکل ویلیوز، اس طریقے سے انہوں نے کہا، مگر حقیقت میں تو یہ تھا کہ وہ اسلامک ویلیوز تھے جو وہ کھل کے نہیں بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی 2 بار جو ہے ڈوب رہی تھی، اور جب ان کی کمپنی ڈوب رہی تھی تو ان کو بینک سے لون لینے کی نوبت آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بینک سے لون نہیں لیا کیونکہ بینک کا لون جو ہوتا ہے وہ سود اور ربا پہ بیس ہوتا ہے، تو ہم نے اس چیز کو نہیں لیا، اور آج اللہ نے ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں ایسی برکت دے دی ہے ماشاءاللہ، آج وہ انڈیا کے بہت بڑے بلینئر ہیں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور مثال دی، کہا کہ کمپرومائز، یعنی کہ چوتھا جو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ اپنے ایتھیکل ویلیوز پہ کمپرومائز مت کریے۔ اور انہیں ایک اور مثال دی کہ تاج کرشنا سے ان کو آرڈر ملا تھا، زبردست جو ہے نا آرڈر ان کو ملا تھا تاج کرشنا سے، 1000 کلو چلی کٹس کا۔ پتہ نہیں چلی کٹ کیا ہوتا ہے، چلی کٹ میرے خیال سے کچھ خاص چیز ہوتی ہے، سنیکس کے طور پہ اس کو کھایا جاتا ہے، تو 1000 کلو کا ان کو ملا تھا، بہت خوش تھے یہ لوگ۔ مگر اس کے بعد تاج کرشنا والے نے کہا کہ یہ جو چلی کٹس ہوں گے یہ شراب کے بار پہ اس کو سرو کرنا ہے، سنیکس یعنی کہ وائن سنیکس کی طرح اس کو کھائیں گے لوگ، تو اس کو اور ذرا سا چٹپٹا بناؤ۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرا پروڈکٹ جو ہے یہ شراب کے ساتھ کھایا جائے گا، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے، تو انہوں نے سیدھا تاج کرشنا والے کو بول دیا کہ بھائی آپ کا آرڈر میں نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کا میرا جو پروڈکٹ ہے یہ شراب کے ساتھ سرو ہوگا، لہٰذا میں اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ تو تاج کرشنا والے نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اسٹارٹ اپ کمپنی ہو کے اتنا بھاؤ دے رہے ہو تم لوگ، چلو خلی ولی کوئی بات نہیں۔ اس وقت انہوں نے اس چیز کو رد کیا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ حرام ہے، اللہ نے ان کے مال میں ماشاءاللہ برکت دے دی، اور آج ان کا پروڈکٹ پوری دنیا میں مشہور ہے، آئی ڈی فریش، دیکھیے کبھی جا کر آپ لوگ۔ ایک اور بات انہوں نے کہی وہ یہی ہے کہ
جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریے، اور اپنی کامن سینس استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کو پوری اور مکمل کرنے کی کوشش کریے۔ اور آخری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے بھروسے کی بنیاد پر، ٹرسٹ کی بنیاد پہ چلتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے مثال دی کہ کیرلا میں انہوں نے فریج رکھا، اور فریج میں انہوں نے ان کا جو پروڈکٹ ہے فری میں وہاں پہ رکھ دیا، رکھ کے کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے بعد جو لوگ مفت میں فری میں لے جا رہے تھے، پھر واپس آ کے وہ لوگوں نے پیسے ڈالنے اس کے اندر شروع کر دیے۔ تو بہت اچھی چیزیں ماشاءاللہ ان سے سیکھنے کو ملی۔ تو دو اہم چیزیں جو میں نے ان کے تقریر سے سیکھی وہ یہ ہے، وہی جو بینک سے وہ انٹرسٹ لینا چاہتے تھے انہوں نے نہیں لیا کیونکہ یہ حرام ہے اور اللہ نے ان کے مال میں برکت دے دی۔ دوسری چیز کہ ان کا پروڈکٹ جو ہے یہ شراب کے ساتھ سرو ہونے والا تھا، حرام چیز کے ساتھ سرو ہونے والا تھا، اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ اس کو رد کر دیا اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو برکت دے دی۔ یہ دو اہم چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مسائل اور حالات اور پریشانیاں تو ہوتی ہیں، مگر ان حالات میں ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں دیکھتے، مگر جب ہم حلال اور حرام کی تمیز دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے مال میں اور ہمارے کاروبار میں اللہ برکت دیتا ہے۔ وقتیہ پریشانی ہوتی ہے مگر لمبے عرصے تک جو ہے نا اس کا کافی زبردست اثر رہتا ہے۔ میں آپ کو میری خود کی مثال دیتا ہوں۔ 2003 میں مسئلہ ایسا ہو گیا تھا کہ انجینئرنگ کی فیس بھرنے کے لیے 30,000 روپیہ بھی نہیں تھے ہمارے پاس، اور پھر یہاں وہاں ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے، بعض لوگ دینے کے لیے تیار تھے۔ جو لوگ دینے کے لیے تیار تھے ان لوگوں نے کہا کہ 30,000 روپیے پہ، یعنی کہ 20,000 روپیے پہ 500 روپیے سود لگے گا، انٹرسٹ لگے گا۔ تو پھر میں نے الحمدللہ آپ جیسے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے توفیق دی کہ ربا سود حرام ہے، تو میں نے کھلے طور پہ یہ کہہ دیا اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ بھی خود یہ سمجھ رہے تھے اس چیز کو یہ حرام ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ جو پڑھائی حرام کی بنیاد پہ بنتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہیں دیتا۔ الحمدللہ اللہ نے پھر انتظام کر دیا، اور پھر آج یعنی کہ 10 12 15 سال کے بعد آج حالت یہ ہے کہ جس شخص نے یہ ہم سے کہا تھا کہ سود پہ آپ کو پیسہ لینا پڑے گا، اور جب ہم نے کہا کہ حرام ہے تو اسی شخص نے کہا تھا کہ یہ اگر حلال حرام حلال حرام حلال حرام آپ کرتے رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، حلال حرام کرتے رہیں گے مولویوں کی طرح تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے الفاظ تھے 2003 میں، اور 2017 اور 18 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ آج ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا پیسہ نکلتا ہے تو مجھے دو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ حلال میں بے شک اللہ برکت رکھتا ہے، حرام میں برکت نہیں رہتی، اور حرام میں وقتیہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت فائدہ ہے، مگر جو ہے نا اس کے اندر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، خنزیر کی، سور کی اور بکری کی۔ خنزیر سور جو ہوتا ہے یہ سال میں 6-8 بچے دیتا ہے، اور بکری جو ہوتی ہے یہ بالکل جو ہے نا 2-3 بچے دیتی ہے، مگر سال کے ختم میں دیکھیے بکریوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور خنزیر سور کی تعداد کم ہوتی ہے، کیونکہ بکریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور خنزیر میں نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے میرے بھائیوں، حلال کے پیسے میں برکت ہوتی ہے اور حرام کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ وقتیہ آپ کو مزہ آتا ہے مگر اس کا اثر بہت برا آپ کے لائف پر، آپ کے بچوں پر پڑتا ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ہم نے پی سی مصطفیٰ کی زندگی سے اچھی چیزیں سیکھی ہیں، اور اچھے لوگوں سے اچھی چیزیں سیکھنا چاہیے اور پھر اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔